کہ حضور نے ایک بندے کو بھیجا کہ مدینے کی گلیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر صدقہ فطر واجب ہے۔ گیہوں سے دو، گندم سے، جو سے، کھجور سے یا کشمش سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تم پر واجب کیا ہے، لازم کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر تم پر اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارے روزوں کی پاکیزگی ہو جائے اور غریبوں کی خورد و نوش ہو سکے، غریبوں کی بھی عید ہو سکے، اس لیے اللہ نے واجب کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، جب تک صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ ان ساری احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کا ذکر کیا۔ اس کو صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ فطر بھی کہتے ہیں، عام طور پر فطرہ بھی کہہ دیا جاتا ہے یا فطرانہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے پاس ہو، یا اس کی مقدار، اس کے پاس کوئی مالی چیز ہو، اس پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر شخص پر واجب نہیں ہوتا، ہر روزہ دار پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، فطرہ بھی وہی ادا کرے گا، اسی پر واجب ہے، ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب قرار دیا گیا، وہ روزوں کی پاکیزگی کو قرار دیا گیا، یعنی صدقہ فطر ادا کرو تاکہ تمہارے روزے لغو اور بہودہ باتوں سے پاک ہو جائیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس افراط زر ہو، جو صاحب نصاب ہوں یا جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یہ ایک سبب قرار دیا گیا ہے، ظاہری، حقیقی سبب یہ نہیں ہے۔ حقیقی سبب غریبوں کی مدد ہے، جو کہ امیر ہی کریں گے، غریب نہیں کریں گے۔ اب چونکہ یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ روزے اس کا سبب نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ جس شخص نے روزے نہیں رکھے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، مالی حیثیت اس کی اچھی ہے، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو غریب ہے، اس نے روزے رکھے ہیں لیکن مالی حیثیت اچھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو صدقہ فطر وہی ادا کرے گا، اسی پر لازم ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر اشخاص پر واجب ہوتا ہے، مال پر واجب نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ جس طرح زکوٰۃ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس مال موجود ہوگا، کم سے کم آج کل کے لحاظ سے 1,35,000 روپے جس کے پاس ہوں گے، یا اتنی مالیت کی کوئی چیز ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اسی طریقے سے صدقہ فطر بھی اسی پر واجب ہوگا۔ صدقہ فطر کے لیے جس شخص پر واجب ہو رہا ہے، اس پر اس کا بھی واجب ہے اور اس کے چھوٹے بچوں کا بھی واجب ہے۔ بڑے بچوں کا واجب نہیں ہے، جو بچے بالغ ہیں، اسی طرح اپنی بیوی کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ جو بچے نابالغ ہیں ان کا واجب ہے، اور اس شخص کا اپنا واجب ہے۔ اگر وہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے بھی دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں دیتا کیونکہ واجب ہی نہیں ہے، لہذا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اولاد صاحب نصاب خود ہے تو اس صورت میں وہ اپنے مال سے خود دیں گے، اس کا والد نہیں ادا کرے گا۔ اور اگر اولاد صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، تو ان پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر انہی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔
اسی طرح چلتے پھرتے یہ مانگنے والے، یہ بھکاری یا گھر پہ آ کر مانگنے والے، ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ اس کا وقت ساری زندگی ہے، یعنی جب بھی دیں گے تو یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، نہ ہی لیٹ کا گناہ ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اور معاملہ ہوگا، بلکہ بہتر اور سنت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ یہ واجب ہوتا ہے شوال المکرم کا چاند نظر آ رہا ہے صبح صادق کے وقت، جیسے صبح طلوع ہوتی ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں تو یہ سنت ہے، عید کے بعد ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے، رمضان میں ادا کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور عید کے بعد جب چاہیں ادا کر دیں تو یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا اور نہ ہی لیٹ کا گناہ ہوگا، جب بھی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ پچھلے سالوں کا، سال 2 سال 5 سال 10 سال جتنے بھی ادا نہیں کیے ہیں، جان بوجھ کر یا غلطی سے یا بھولے سے یا مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے، تو پھر آئندہ جب بھی ادا کریں گے، مرتے دم تک، مرنے سے پہلے تک جب بھی ادا کریں گے تو یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب